نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم تمامی حضرات مل کر پیارے آقا مدینے کے تاجدار سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے دارالعلوم فیض صدیقیہ گلشن مصطفیٰ کلرا شریف کے اس سالانہ عرس کی آپ تمامی حضرات کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں کے کارکنان کمیٹی حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دارالعلوم کے سالانہ جلسے کو اس شان اور شوکت کے ساتھ منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ ان کی روزی رزق میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اہل سنت اور سامعین حضرات، آپ تمامی حضرات کافی دیر سے تقریر اور نعت شریف مدرسہ کے بچوں کا پروگرام آپ سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے، اور آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ الحمدللہ اس جلسے کو دل کے کانوں سے سن رہے ہیں، ورنہ کئی جلسوں میں نے دیکھا ہے کہ ہل چل ادھر ادھر چلنا پھرنا چالو رہتا، لیکن الحمدللہ یہ جماعت جو جمی ہوئی ہے اس طرح دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، سجدے میں سر کو کٹایا حسین نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل جلالہ جل شانہ اپنی پیاری کتاب لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ لفظ ہے اقیموا الصلاة۔ اس کا ٹرانسلیشن، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز۔ اور نماز ایک ایسا اہم فرض ہے کہ محشر کے میدان میں جب کسی انسان کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو سب سے پہلے اگر کسی کے بارے میں سوال ہوگا، اگر پوچھ تاچھ ہوگی تو نماز کے بارے میں۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ سب نماز پڑھنا، یہ کرنا، یہ تو مولانا لوگوں کا اور صوفی سنت لوگوں کا کام ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
کہ یہ جو انسان ہے اور جنات ہے ان کو میں نے میری عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کا، پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ رب کی عبادت کرے. اور رب کی عبادتوں میں سب سے پہلی اور اہم عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، اے بچوں آواز مت کرو، نماز کو ہم ہلکا پھلکا سمجھ کے بیٹھے. ادھر سے مسجد میں اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی ہے اور ہم بڑے مزے سے گپ شپ لگا رہے ہیں. مسجد کی طرف ہم آتے ہی نہیں. ان سے پوچھو کہ صاحب نماز پڑھنے کے لیے کیوں چلتی ہے؟ جا جا تو نماز پڑھ، جنت میں جائے پرو. صاحب نماز خدا کا فرض ہے، اور تو جو نماز کی دعوت دے رہا اس کو اس طریقے سے جواب دے رہا ہے. اس طرح جواب دینے والے سنو، اگر کوئی مسلمان، ایمان والا بندہ مسلمان اگر ایک نماز بغیر عذر کے اگر چھوڑتا ہے تو جہنم میں 80 سال تک اس کو ایک نماز چھوڑنے کے بدلے میں جلایا جائے گا. کتنے سال؟ اندازہ لگاؤ. ہم اگر چائے کرتے ہیں، پانی کھانا بناتے ہیں، اس وقت اگر بائی چانس غلطی سے اگر ہاتھ جل جاتا ہے تو 10 دن اس پہ ہم مکھن لگاتے ہیں. ارے بھائی کوئی ہوئے ہو تو کہہ رہا جل کیوں نہیں؟ جب ایک دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، ارے ہم جان بوجھ کر کے ایک نمازیں نہیں، نمازوں کی نمازیں ہم چھوڑ چکے ہیں. کبھی ہمارے دل نے یہ جواب نہیں دیا کہ خدا کے بندے نماز چھوڑ رہا ہے، آخر جہنم میں تجھے اس کے بدلے میں جلنا ہے. کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ رکھی ہے؟ دوستو یہ وقت ہے، یہ تمہارے پاس ٹائم ہے. جب تک تمہارے اس جان میں سانسیں دورہ کر رہی ہیں پڑھ لو. قبر میں جانے کے بعد تمہیں مہلت نہیں ملے گی. تم ہزارے ارادے کریں گے، یا اللہ ہمیں اجازت دے دے، پوری زندگی نماز ہی پڑھیں گے. لیکن وہاں جانے کے بعد میں واپس کوئی آیا نہیں. دوستو نماز ایک خدا کا اہم فرض ہے، اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آج ہم کسی بندے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، مثال کے طور پر میں میری طرف انگلی کر رہا ہوں، یہ تو کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو چور ہے، یہ تو پیسے کھاتا ہے، یہ تو فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے. ارے اس انسان سے پوچھو کہ یہ جتنی ساری برائیاں انسان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ نماز خدا کا فرض ادا کرے، نماز پڑھے. قسم خدا پاک کی نماز ایک وہ عبادت ہے کہ ساری برائیوں سے اسے دور کر دیتی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا حاجی سلیم صاحب نہیں کہہ رہے، یہ مولانا سکندر صاحب نہیں کہہ رہے، یہ اسٹیج کے علماء نہیں کہتے، یہ قرآن کہتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی. اب ایک میرے ذہن میں سوال آیا، سوال اٹھا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی سے بچتا ہے، وہ بری باتوں سے بچتا ہے، وہ چوری سے بچتا ہے، وہ زنا سے بچتا ہے، وہ حرام خوری سے بچتا ہے، دوسروں کا حق کھانے سے بچتا ہے، جو گناہ کے کام ہے ان ساروں سے بچتا ہے. لیکن مولانا صاحب ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوال ہمارا دماغ ہے، سوال کرے گا نا انسان ہے کہ صاحب وہ نمازی 5 وقت کا لیکن فلاں کا حق دبا رہا ہے،
وہ 5 وقت کا نمازی ہے جھوٹ بول رہا ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے غریب کا حق کھا رہا ہے۔ مولانا صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ قرآن کہتا ہے نماز پڑھنے والا نمازی آدمی بے حیائی اور بری باتوں سے دور رہتا ہے۔ دوستو وہ آدمی دور نہیں رہتا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب آپ غور کریں اور سنیں کہ نماز یہ ہمارا جسم ہے، باڈی، اس باڈی کو تم دیکھ لو، اس باڈی کے اندر یہ سانس چل رہی ہے، سانس جب تک سانس چل رہی ہے جب تک انسان جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سانس چل رہی ہے جب تک جو کرنا چاہے، کھیتی کا کام کرنا چاہے کر سکتا، نماز پڑھنے کے لیے جا سکتا، اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کرے تو کر سکتا ہے، جو کام کرنا چاہے کر سکتا۔ جیسے ہی روح نکلی اب یہ جسم کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو سنو، نماز تو ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر کیا ہے؟ قیام، قرات، رکوع، سجود، قضا، خیرہ، سلام، یہ سارے ارکان نماز میں ہے نا۔ تکبیر دیتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، یہ سب کچھ ہے۔ یہ ظاہری اعضاء، ظاہری باڈی ہے۔ کیا ہے؟ نماز کے ظاہری باڈی کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات پڑھنا، سلام پھیرنا، یہ ظاہری باڈی ہے نماز کی۔ اب ظاہری باڈی سے صرف کام نہیں چلتا، اس کے اندر روح ہوگی تو ہی کام چلے گا۔ روح نکل گئی کام نہیں ہوگا۔ ہاتھ کو ہلاؤ، ادھر پھینکو، ادھر پھینکو، کام نہیں کرے گا۔ روح اندر ہے تو ہی کام کرے گا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم رکوع بھی کرتے ہیں، ہم سجدے بھی کرتے ہیں، ہم تکبیر بھی کہتے ہیں، ہم سلام بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پھیرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر روح اس نماز کے اندر نہیں ہے۔ وہ کیا؟ وہ کیا؟ دیکھو، وہ ہے خشوع اور خضوع۔ واہ واہ واہ، وہ کیا ہے؟ واہ، آئے آئے آئے۔ آئیے ہم عمر فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم جب وضو کر کے مسجد کی طرح نماز پڑھنے جاتے، وضو کر کے رہتے نا تو یہ کانپتے تھے، تھر تھراتے تھے، جیسے کہ ابھی کہیں تھانے میں لیا جا رہا ہے یا جیل میں ٹیک دیں گے۔ کانپتے تھے، تھر تھراتے تھے۔ لوگ پوچھتے عمر وضو کرنے کے بعد کانپتے کیوں ہو؟ کانپتا اس لیے ہوں، آپ کسی کی دربار میں نہیں، خدا کی دربار میں جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، کس کی دربار میں؟ خدا کی دربار میں جا رہا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن خشوع اور خضوع نہیں، خشوع اور خضوع نہیں۔ بات یاد آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بات غور سے سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں کانٹا، بڑا سا کانٹا، یہاں پھلودی کے اندر، کلرا کے اندر ببول کے کانٹے بڑے بڑے ہیں اور زہریلے بھی کانٹے ہوئے۔ تو ایک کانٹا، زبردست بڑا کانٹا حضرت علی کے پاؤں میں چپ گیا، پاؤں میں چپ گیا۔ تو کسی کو بولا کہ یار یہ میرا کانٹا نکل دو۔ تو ایک بندے نے جا کر کے اس کانٹے کو جیسے ہاتھ لگایا تو یوں نکال، رونے لگے۔ پھر دوسرے آدمی سے بولا یار کانٹا نکال دو۔ ہاتھ جیسے کانٹے کو ہاتھ لگا ہوئے تو درد ہوئے، تو کسی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ حضرت علی کے پاؤں میں کانٹا چپ چکا ہے، زہر چڑھ جائے گا، درد بہت کرتا ہے، اور ہم نکالنے جاتے ہیں، نکالنے دیتے نہیں ہیں، روتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، ابو بکر جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ، ابو بکر جواب دیتے ہیں کہ سنو، علی کے پاؤں کو پکڑ کر ایسے کانٹا مت نکالو، علی جب نماز میں کھڑے ہو تو پاؤں پکڑ کے کانٹا نکال دیا، پاؤں پکڑ کے کانٹا نکال دینا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے حضرت علی وضو کر کے مسجد میں گئے، نماز شروع کی تو ایک آدمی نے پاؤں پکڑ کر کے کانٹا نکال دیا۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے جب علی فارغ ہوئے، نماز پوری ہو گئی، مسجد سے باہر نکلے، کہا یار میرے پاؤں میں جو کانٹا تھا وہ کدھر گیا؟ واہ
لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے پاؤں میں کانٹا تھا کدھر گیا، تو لوگ کہتے ہیں حضرت علی ہم نے نماز جب آپ پڑھ رہے تھے تب کانٹا نکال دیا۔ ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر علی کا ہم نے کانٹا نکالا، درد کیوں نہیں ہوا؟ ابو بکر جواب دیتے ہیں کہ علی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نگاہ میں خدا کا دیدار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ ابو بکر جواب دیتے ہیں کہ علی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری طرح دھڑا دھڑ نماز نہیں، آنکھوں کے اندر خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ جب خدا کا دیدار آنکھوں میں بسا ہوا ہوتا ہے تو علی کے یہ تو کانٹا تھا، اگر تلوار بھی چلتی تو علی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر یہاں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ، میں آخری بات کر رہا ہوں، وہ سوال یہ کہ جب حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے آنکھوں میں خدا کا دیدار تھا، خدا کو دیکھ رہے تھے، خدا کا دیدار تھا، تو کانٹا تو نکالو، درد تو ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے نا۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، درد نہیں ہوتا۔ سنو، حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا فدا ہوئی تھی، آپ کا سنا ہوا ہوگا یا نہیں تو سن لینا، فدا ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ زلیخا، تو جب زلیخا فدا ہوئی تو دوسری جو عورتیں تھیں اس کی سہیلیاں، وہ زلیخا تانا دیتی، کیا غلام سے جا کر کے یہ وہ فدا ہو گئی ہے، اس طریقے سے تانے مارنے لگی، ایسا کیا دیکھا یوسف میں؟ تو زلیخا نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ حسن یوسف کیا ہے، یوسف علیہ السلام حسن کیا، تمہیں کیا پتا؟ تو کہا کوئی بات نہیں، تم کو میں دکھا دیتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس گئی، ہاتھ جوڑ کر کے بی بی زلیخا نے کہا کہ 2-4 منٹ کے لیے ابھی یہ باہر عورتیں لائن باندھ کے کھڑی ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہیں، 4 منٹ کے لیے آپ یہاں سے بس گزر جاؤ۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو بی بی زلیخا نے، وہ جو عورتیں تھیں ان کی سہیلیاں یہ تانے مارتی تھی کہ کیا غلام سے تم نے یہ فدا ہو چکی ہے، یہ وہ اس طریقے سے باتیں، بولا ایک کام کرو، تمہارے ہاتھ میں لیمبو لو، نیمبو، اور پھر چھری لو، چکو۔ جب یوسف علیہ السلام کمرے سے جیسے ہی باہر نکلے تمہاری نظر یوسف کے چہرے پہ پڑے تو یہ چھری چلانا، نیمبو کاٹ لینا۔ کہا ٹھیک ہے، چھری ہاتھ میں، نیمبو ہاتھ میں۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی کمرے سے باہر نکل کے ان عورتوں کے بیچ سے گزر رہے تھے، عورتوں کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور ہینڈسمی پر جب پڑی تو وہ چھری چلانے لگی، نیمبو کٹتا گیا، نیمبو کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئی، خون بہ رہا ہے، یوسف کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا رہی ہے۔ یوسف جب چلے گئے دیکھتی ہو نیمبو بھی کٹ گیا، انگلیاں بھی کٹ گئی، خون بہ رہا ہے۔ زلیخا نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے نیمبو کاٹنے کا بولا تھا، انگلیاں نہیں۔ تب عورتیں جواب دیتی ہے کہ زلیخا یوسف کا حسن اتنا ہے، ہینڈسمائی اتنی ہے کہ ہم نے نیمبو کاٹ لیا، انگلیاں کٹ گئی، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ارے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو عطا کرنے والا رب کی ذات ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں یوسف کو حسن ملا ہے، ارے جب حسن کے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والی انگلیاں کٹ جائے درد نہیں ہوتا ہے، تو علی جیسا نماز میں کھڑے ہو کر کے جب خدا کے دیدار میں ہوتا ہے تو کچھ پتہ نہیں۔ دوستو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو نماز پڑھیں، اور نماز پڑھیں تو خوشی اور خضوع کے ساتھ، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وہ کہیں گے یار حاجی صاحب حج کرے تو آئی ہوئے نماز پڑھے اس لیے نماز پڑھنا نہیں، لوگ نہ دیکھیں تب خدا کی دربار میں سجدے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے مگر کوئی خطا ہوئی تو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔